اب عشق کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کی خوشی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے کئی علماء اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائل، صفات، اخلاق کریمانہ اور دیگر بہت ساری چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک پہلو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صفات میں سے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ ہم بارہا اس آیت کو جمعہ کے دن دوسرے خطبے میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تین چیزیں بیان کی ہیں۔ اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ تین چیزیں: اعتدال، احسان اور ذوی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اور میرا آج کا موضوع ہے صلہ رحمی۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے مستقل باب اس کا قائم کیا ہے۔ دوسری جلد میں فضائل صدقات میں حضرت نے پوری قرآن کریم کی آیات اور احادیث کے ساتھ صلہ رحمی کو بیان کیا ہے۔ میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ ہے، زندگی میں ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس مال آ جائے، ہم سب کی خواہش ہے کہ ہماری زندگی لمبی رہے، اور یہ ہم تمنا کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میرے پاس مال باقی نہ رہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے یہ عمل کر لے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے مال میں بھی زیادتی کر دے گا۔ دونوں بینیفٹ ہمارے سامنے، دونوں فائدے ہمارے سامنے۔ جو عمل یہ کر لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں بڑھوتری عطا فرمائیں گے اور اس کے مال میں بھی زیادتی ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے؟
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ جو تیسرا ہے نا وایتاء ذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارے یہاں سے یہ ماحول بہت کم ہو گیا، ختم ہی ہو گیا، ناپید ہو گیا۔ محبت، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا، خوش مزاجی سے ملنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام، کہ آپس میں سلام کلام کرو، آپس میں بات چیت رکھو، وصلوا الارحام، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے معاملات کو دیکھو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسبی تعلقات والے جو ہیں، اپنے خاندانی تعلقات جن سے خونی رشتہ ہے، ان کے تعلقات میں ان کی معلومات رکھو، ان کی خبر گیری رکھو کہ وہ کس حالت میں جی رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں اس کا الٹا معاملہ ہے، مرتو سے تو مروا دینی برابر سے دندھا ایوا کرے اٹلے یوت تھائے۔ ہمارے یہاں یہ ماحول ہے، اپنے والے جو ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار پڑھنے دو، اور غیروں کی بہت پڑی ہوتی ہے، جو ہمارا رشتہ دار نہ ہو، جو اپنا تعلق والا نہ ہو، ان کی پڑی ہے، ان کی مدد کرنے کی پڑی ہے۔ کرو، کرنا ہے، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہلے کیا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ جس سے ہمارا نسبی تعلقات ہیں، خونی رشتہ ہے، ان کو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا، اس کی ترغیب دی ہے۔ اور قرآن کریم بھی یہی کہہ رہا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، کہ جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں، جن سے تمہارا تعلق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کا حکم ہے۔ تو ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے نسبی تعلقات تمہارا ہیں، ان کی چھان بین کرو، دیکھو کہ وہ کس حال میں جی رہے ہیں، اور ان کے معاملات کیسے ہیں، کس طرح وہ کھا پی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہیں آپ کو اللہ نے مال دیا ہے یا پھر آپ صلاحیت والے ہیں، تو آپ زبان کے ذریعے سے کسی بھی طرح ان کی مدد کرو، ان کو حوصلہ افزائی دو، اور انہیں جو ہے نیچے گرنے سے اور پستی میں گرنے سے اور پست خیالی سے اور پریشانی کے عالم میں گرنے سے بچاؤ۔ یہ صلہ رحمی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، اور یہ ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو وہ ہیں جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، اس کا الٹا ہے۔ پہلے اپنے یہاں جو کوئی چیز آئے گی، اچھی چیز پہلے نکال لیتے ہیں، اس کے بعد اویتا جاوا دو، اس کے بعد وہ والا یہ کرے گا کہ اس میں سے کچھ بچا، اویتا جاوا دو، پھر اخیر میں کون بچا، اس کے وہاں جائے گا۔ یعنی سب سے کم درجے کا آدمی ہے، اس کے پاس یہ جاتا ہے۔ یہ ہمارا دل ہے، یہ ہماری طمع ہے، یہ ہماری لالچ ہے، یہ دنیاوی حرص ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ ہیں، اپنوں کے لیے مر مٹنا، اپنوں کے لیے قربانی دینا، اپنوں کے لیے کچھ کرنا نہیں ہوتا ہم سے۔ یہ دلی خواہش ہے، یہ اندر کی منمانی ہے، یہ خود غرضی ہے، اس کو توڑنا ہے، اور اپنوں کے لیے، لوگوں کے لیے جینا ہے۔ حقوق العباد اسی کو تو کہتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ ان میں جو حقوق بتا رہا ہوں صلہ رحمی کے، ان میں سب سے پہلا حقوق والدین کا ہے۔ صلہ رحمی کا سب سے پہلا حقوق والدین کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ محبت کی ایک نظر دیکھنا، ضعیف روایت ہے لیکن حدیث میں ہے کہ محبت کی ایک نظر سے دیکھنا حج مبرور اور مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا سستا سودا ہے کہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھیں اور جو ہے ان کی طرف نگاہ محبت کرے، اللہ اس پر حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو آج کیا ماحول ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے بویا ہے وہی کاٹنے والے ہیں، جیسا ہم نے کیا ہے ویسا ہی ہونے والا ہے۔ آج بچوں کو دیکھو گالی گلوچ عام ہو رہی ہے، جیسا ہم کر رہے ہیں، اپنے گھر میں جو ہیں اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، والدین کے سامنے ہم خود گالیاں دیتے ہیں، بدسلوکی سے جو ہیں اپنی زبان چلاتے ہیں اور جو ہیں اپنا معاملہ خراب کرتے ہیں، وہی بچے سیکھتے ہیں۔
پھر وہ بولتے ہیں بچے جب گالیاں دیتے استاد کہیں ہم جاوید نہیں، استاد کا خاک سمجھائے گا، تم نے کیا ہے، تمہارا گھر کا کرایہ ہے یہ، تمہارے گھر کا یہ سارا معاملہ ہے۔ استاد پورا دن لے کر تھوڑی بیٹھتا ہے، استاد 2 گھنٹے بیٹھتا ہے۔ تم پورا دن جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور فون پر اور ادھر ادھر جو ہے گالی گلوچ کرتے ہو، اور اپنے جو ہے بزنس کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں گالی گلوچ، جب بھی ہو ماں بہن کی، جب بھی ہو ماں بہن کی گالیاں تو تم بک رہے ہو، اور بچے وہی سبق لیتے ہیں۔ سب سے پہلے استاد تو والدین ہیں، لیکن اس کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ پھر جب ہو تو اپنے اوپر نہیں لینا ہے، کس پر لینا ہے؟ دوسروں پر ڈال دینا، صرف استاد نہیں دوسروں پر ڈال دینا۔ کپڑے تو نہیں کریے، پہلو جاؤ کریں، یہی ہے نا، اپنے لیے وہ پسند کرو جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے، اپنے لیے وہی جو بہتر سمجھتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی اچھا جو ہے طریقہ، سب چیزوں میں اس کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں صلہ رحمی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نے کہا کہ باپ کا سب سے پہلا حق ہے، والدین کا سب سے پہلا صلہ رحمی کا حق ہے، ان میں ایک حدیث ہے جو باپ اپنے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، جو باپ اپنے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، اور بیٹا جو ہے پھر اس محبت کی نظر سے دیکھنے کے بعد ایسا عمل کریں کہ باپ کا دل خوش ہو جائے، تو بیٹے کو اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ باپ کی جتنی نظر اپنے بیٹے پر پڑے گی اللہ ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو عطا فرماوے گا۔ اب آپ کہیں گے یہاں تو غلام بازی کا زمانہ ہے ہی نہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں غلام بازی کا ہوتا تو ایک ایک غلام کی قیمت کیا بنتی ہے، اتنا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا۔ مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے میں محبت، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہنا، گالی گلوچ نہ کرنا، ایک دوسرے کے احترام کو باقی رکھنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہے اسلام کا طریقہ، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ میں نے سب سے پہلے کہا تھا، ایک حدیث پڑھی تھی خطبے میں، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، مشکات شریف کی روایت ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے یہ حدیث لکھی ہے، فضائل صدقات میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتری ہو، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی زیادتی ہو، یعنی عمر بھی بڑھ جاوے، تو وہ یہ کرے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ تو اس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی ایک حدیث بتائی کہ سب سے پہلا فائدہ دنیا میں جو جتنا عمل ہم کرتے ہیں، ہم مسلمان قربانی کریں یا پھر روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، سب چیزوں کا بدلہ کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں۔ یہاں جو ہے نقد انعام نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے جس کا نقد انعام دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے صلہ رحمی، جس کا نتیجہ اور اس کی جزا اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں کہ ایک تو روزی میں برکت ہوتی ہے، دوسرا اللہ عمر بڑھا دیتے ہیں، اور تیسرا لکھا ہے کہ جو ہے اللہ رب العزت اس کو جنت والوں میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے اللہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کو صلہ رحمی کرنے والے کے لیے قبر میں بھی وسعت عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اس کی قبر تنگ نہیں ہوتی۔ ایک جگہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ جو شخص بڑا گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، قبر اس کو کیسے کر دے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر کے بتایا، قبر اس کو یوں کر دے گی، یعنی اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاوے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور یہاں صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر وسیع ہو جاوے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ راحت اور سکون عطا فرماوے گا۔ یہی چیز ہے اسلام جو ہے ہر موقع پر ہمیں اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ جو ہے ہم اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، حسن معاشرت، حسن اخلاق، حسن کردار، یہ اسلام کا بہترین جو ہے، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور بہترین ہمارے لیے مذہب ہے۔ اور یہ ایسی خوبی ہے کہ ہر ایک کو آنا ہی آنا ہے۔ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک وقت وہ آوے گا کہ جو ہے گھر ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام پھیل جاوے گا۔ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ وہ یہی خصوصیت ہے کہ اسلام اپنے اندر ساری خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔
اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ ہم اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ صلہ رحمی کا معاملہ کریں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب جو ہے ہمیں ایک سوال ہوگا کہ عمر بڑھ جاتی ہے ایسا کہتے ہیں، تو پھر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی میری 50 سال کی تقریباً عمر ہے، 50 سال کی عمر میری تقدیر میں لکھی ہے، تو پھر عمر بڑھے گی کیسی؟ 52 سال تو نہیں ہو سکتی، نہ 51 سال ہو سکتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی رائے ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ عمر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیاوی عمر اور ایک ہے قبر سے لے کر قیامت تک کی عمر. دو عمریں ہوتی ہیں ہماری، ایک یہاں سے لے کر جہاں سے پیدا ہوئے وہاں سے لے کر موت تک کی، اور اس کے بعد موت سے لے کر جو ہے قیامت تک کی. یہ دونوں عالم ہیں الگ الگ. ان دونوں عالم میں جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی دنیاوی عمر میں بڑھوتری کر دیتے ہیں، اور جو برزخ والی زندگی ہے موت کے بعد کی اس میں کٹوٹی کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں. اور جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتے ہیں، اور برزخ والی موت کے بعد کی زندگی ہے اس کو جو ہے اللہ بڑھا دیتے ہیں. ایک روایت تو یہ ہے. اور دوسری روایت ہے جو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ عمر بڑھ جاتی کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم وقت میں اللہ اتنا سارا کام لے لیتے ہیں جتنا اور آدمی سے ہو سکتا نہیں ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنے کم وقت میں اتنا سارا ہو گیا. یہ ہوتا ہے جیسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تقریباً 1000 سے زائد کتابیں لکھی. اب اتنا کم عرصہ زندہ رہے اور اس کے بعد پڑھنا لکھنا اور کتنے سارے کام تھے، اس کے بعد اتنی ساری کتابیں لکھنا اور دوسرے کام کاج کرنا یہ آسان کام نہیں تھا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم وقت میں اللہ ایسے ایسے کام انجام اللہ دلوا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس وقت میں برکت ہو جاتی ہے. تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہی چیز تھی کہ ہم اگر اپنے اندر صلہ رحمی کو قائم کریں تو اللہ رب العزت جو ہے ہماری عمر میں اور ہماری روزی میں اور ہماری قبر میں وسعت عطا فرماتے ہیں. میں نے ایک چیز آپ کے سامنے کہی تھی کہ ہم اگر اپنے والدین کا سب سے پہلا صلہ رحمی کا حکم ہے، تو صلہ رحمی میں اگر ہمارے والدین دنیا میں نہ رہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین اس کی ایک دعا بتائی ہے. بخاری شریف کے شرح میں لکھا ہے، بخاری شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں اس لیے اتنا جلدی یہ ختم کر رہا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے. اس کا اجر کیا ملے گا وہ میں بتاتا ہوں. اگر ہمارے والدین میں سے کوئی انتقال کر گئے، اس دعا کو جو پڑھے گا ان کے والدین کا پورا پورا حق ادا کر دیا گیا، اتنا ثواب اس کو ملے گا. تو اچھا ہے نا، اس لیے میں جلدی یہ کر رہا ہوں. تو آپ یہ دعا میرے ساتھ پڑھیں. الحمدللہ، پڑھیں آپ، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات والارض رب العالمین وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله العظمة في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الملك رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لکھا ہے اس کے بعد دعا کر لینی چاہیے. تو یہ دعا صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمارے والدین اگر دونوں انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں اگر ان کا حق ادا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تلفی کرنی ہے،
لیکن اگر نہیں ہوا ہے اس دعا کو پڑھ لیں، اللہ اپنے فضل سے اس کا اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ والدین کا پورا پورا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہت بہترین ہدیہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، فضائل اعمال میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔